اگر ویڈیو کوئی بات نہیں، کوئی آپ بات کریں سسٹر، آپ ویڈیو بند کرنا چاہیں کر لیں، بات کریں، چلیں. کچھ ریزنز ہوتے ہیں نا. السلام علیکم. کوئی بات نہیں. علیکم کیسے السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان. سر میں آپ کو تقریباً کافی سال ہو گئے، شاید 10 سال سے بھی زیادہ، جب آپ اردو پروگرام نہیں کرتے تھے تب سے میں سن رہی ہوں، اور میں بہت خوش ہوں اس وجہ سے کہ ان دنوں مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کو اردو آتی ہے، تو میری یہ دلی خواہش تھی کہ آپ اردو میں بھی پروگرام کریں. تو جب سے آپ نے اسٹارٹ کیا ہے نا، تو مطلب میری دل کی بہت بڑی خواہش پوری ہو گئی ہے. لیکن کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اکثر جو لوگ آتے ہیں تو ان میں زیادہ تر صرف فالتو بحث کرنے والے ہوتے ہیں، یا پھر کچھ 2-4 جملے کہہ کے چلے جاتے. اگر یہ ہو کہ جن کے پاس صحیح سوال ہو، اس طرح سے کہ جو مختلف سوال ہو، ریپیٹڈ سوال نہ ہو، جی تو ایسے لوگوں کو لیا جائے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہو. باقی پھر آپ دیکھ لیں. ایک بات کرنی تھی. دیکھیں ہمارے جو کال کی پلاننگ ہوتی ہے نا، کالز کی جو پلاننگ ہوتی ہے یہ آپریٹر صاحب کے پاس ہے، اور آپریٹر صاحب جو ہیں وہ اپنی طرف سے محنت تو کرتے ہیں کہ اچھے کالرز کو لے کے آئیں، لیکن دیکھیں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کالرز حضرات کا پتہ نہیں ہوتا کہ کون کون کال کرے گا، اور جو لوگ وعدہ دیتے ہیں کال کرنے کا آخری وقت میں وہ نہیں آتے، یا ان کو کوئی کام پڑ جاتا ہے، تو ان کو خالی جگہ پر کرو. ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ فل ان دی بلینک، ان کی مجبوری ہے کیونکہ وہ ایک آدمی ہے. اگر ہمارے پاس زیادہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ تعاون کرتے اور پلاننگ اچھی طرح سے کرتے، اور ہمارے پاس ایک پروفیشنل اسٹوڈیو ہوتا کہ وہاں پر زیادہ لوگ ہمارے پاس ہوتے ہیں نا، کہ زیادہ مین پاور ہمارے پاس زیادہ ہوتا، تو یہ پلاننگ وغیرہ ہو سکتا تھا. لیکن فی الحال جو ہے نا ہم وہی کرتے ہیں جو ان حالات میں ہم سے بہترین پرفارمنس ہو سکتا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں. اس سے بہتر ہونی چاہیے، لیکن قوم بھی ساتھ دے نا، قوم اگر ساتھ دے گا تو یہ کوالٹیز بہتر بن سکتی ہیں. جی میں بس صرف یہ چاہتی تھی کہ وہ جو کئی عرصے سے ریپیٹڈ جو سوال ہو رہے ہیں نا، بار بار وہی آ کے پوچھتے، تو یہاں پہ میں 1-2 پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں. یہ جو ایتھیسٹ حضرات ہیں نا، جیسے یہ غالب کمال ہے، اور میں نے غالب کمال کا سنا ہے، باقیوں کا مجھے زیادہ نہیں پتا، وہ شیعوں کو اس طرح سے جواب دیتے کہ شیعوں کی جو بک ہے وہ 400 ہجری میں کہیں جا کر لکھی گئی ہے، تو اور سنیوں کی جو بک ہے وہ 250 ہجری، تقریباً 200 ہجری کے بعد نا. تو وہ کہتے ہیں میں تو شیعوں سے کبھی کوئی چیز ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا، کیونکہ ان کے بکس بہت مطلب بعد میں آئی ہے. تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بہت بعد میں جو ہے حدیثیں گڑی ہے، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے. تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ اس حوالے میں ڈیٹیل جو ہے، بے شک 10-15 منٹ کی آپ دے دیں، کہ ڈیٹیل ہو، کہ ہمارے پاس ثبوت ہو کہ ایون بخاری سے بھی پہلے ہماری بکس ہے، اور ان کے ہمارے پاس سند بھی ہے. تو یہ تو جس طریقے سے شیعہ حدیث جمع کی گئی ہیں، دیکھیں خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے 99% ان پڑھ تھے، لیکن اس طرح نہیں تھے کہ سب ان پڑھ تھے. ابن ابی رافع جو ایک صحابی تھا، اور صحابی امیر المومنین علیہ السلام کا صحابی تھا، اس نے حدیث لکھی ہے. اس طرح خود امیر المومنین علیہ السلام نے کتاب الجامعہ میں جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حلال اور حرام تھا، سب کا سب امیر المومنین علیہ السلام نے اسی زمانے میں لکھا تھا. اس کے بعد مثلا آپ کے کتاب سلیم ابن قیس ہے. سلیم ابن قیس تابعی ہے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 2 سال بعد مدینے میں آیا تھا، اور اس نے خود ابو ذر سے، سلمان سے، مقداد سے، عمار سے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی چشمدید باتوں کو اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اس کے علاوہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے بہت سارے اصحاب تھے. اصحاب تھے. اسبغ ابن نباتہ کا کتاب تھا، مختلف بہت ساری کتابیں تھیں اس کی. اور خود امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو فرامین تھے، مثلا نماز کے متعلق یا عرس کے متعلق یا مختلف باتیں، وہ ان کے اصحاب لکھتے تھے. زمانہ جب چلتا گیا، بقیہ ائمہ علیہ السلام، ان کے اصحاب میں علماء بہت زیادہ تھے جو لکھتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے 4000 صرف مصنفین تھے جو ان کی باتوں کو انہوں نے لکھا ہے، ان کی کتابیں. اور اگر آپ ہماری کتابوں میں جائیں نا، کتاب کشی میں یا کتاب فہرست شیخ طوسی میں، یہ سب فہارست ہیں، اسامی ہیں کتابوں کے، کہ ایک مصنف آتا ہے اس کے مثلا 100 کتابیں، دوسرا مصنف آتا ہے اس کی 50 کتابیں ہیں، 150 کتابیں. اچھا، تو ہمارے پاس جو حدیث کا نقل کا ذریعہ ہے وہ کتابوں کا ہے، یعنی سنی باتیں نہیں ہیں، کتابیں لکھی گئیں اسی زمان میں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، کہ ہمارے جو سن لیں، ابھی آپ سن لیں،
میری بات ختم. امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں، ان سے پہلے، ان کے بعد یہ کتابیں لکھی گئی. اس کے مقابلے میں جماعت مخالفین کے زمان ان کے بعد تو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام ہے، میری حدیث لکھنا ہی حرام ہے. انہوں نے خود منع کیا کہ میری حدیث نہ لکھا کر، اور جس نے لکھا ہے اس کو مٹھا دے. ٹھیک ہے نا. اور وہ خود انہوں نے قرآن کو بھی جمع نہیں کیا، وہ ایسے مر گئے، بس نہ کسی امام کو بھی نصب نہیں کیا، بس ختم ہو گئے، چلے گئے. تو اس کے ان کے ہاں تو خود منع ہے حدیث لکھنا. ان کے حدیث میں ان کے پاس ایک حدیث ہے حدیث لکھنے کا، وہ کیا ہے؟ حدیث قرطاس. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے مرنے کے وقت فرمایا کہ آ جاؤ، میں ایسی وصیت لکھا دیتا ہوں کہ تم کبھی میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. حدیث قرطاس کو اسی لیے لکھا ہے محدثین نے، گرچہ اس میں عمر کی بے عزتی ہے، اس لیے لکھا ہے کہ ان کے پاس حدیث لکھنے کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. حدیث تو یہ ہے کہ حدیث نہ لکھا کرو، حدیث جو جس نے حدیث لکھا ہے وہ مٹھا دے، ضائع کر دے. تو حدیث قرطاس مجبوری میں انہوں نے نقل کیا ہے تاکہ محدثین یہ کہتے کہ ہم جو کتابیں لکھتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے پاس ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا کہ وہ حدیث نقل کریں، سنت نقل کریں. ٹھیک ہے نا. وہ اپنے جب کوئی بات پیش آتی کانورسیشن میں، گفتگو میں، کہ کوئی واقعہ سناتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو وہ دوسروں نے ان سے سنا. یعنی حدیث کے انتقال کے لیے کہ آگے والے نسلوں کا حدیث منتقل کیا جائے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا کوئی میکانزم، کوئی طریقہ کار انہوں نے بنایا تھا، نہ صحابہ کے پاس ایسا کوئی طریقہ کار تھا. صحابہ کے دور چلا گیا بھائی، تابعین کا دور ہے. ان کے تابعین کے دور میں تو سب کا اجماع ہے کہ تابعین میں جھوٹے بھی تھے، وہ جھوٹی احادیث نسبت دیتے تھے. تابعین نہ بھی حدیث نہیں لکھا. تابعین بعض تابعین زیادہ مشہور تھے، لوگ ان کے پاس جاتے تھے کہ بھئی واقعات سنا کریں، جیسے زہری ہے، اس طرح کے شعبی ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں. اس کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، اس وقت بھی کوئی لکھتا نہیں تھا. اس کے بعد اگلا نسل آیا، کوئی تقریباً سنہ 150 تک حدیث لکھنا شروع ہی نہیں ہوا ان کے ہاں. سنہ 150 کے بعد کچھ لوگ حدیث لکھتے تھے، کچھ لوگ نہیں لکھتے تھے. اور بات پہنچی پھر آہستہ جا کر، آرام سے جا کر احمد بن حنبل، بخاری، مسلم. یہ تو سنہ 250 کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 200 سال بعد، 250 سال بعد یہ لوگ آئے اور انہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی. شیعوں کے ہاں اس طرح نہیں ہے. شیعوں نے خود اسی زمانے میں شروع کیا، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے احادیث جو وہ لکھتے تھے، ضبط کرتے تھے، ائمہ علیہ السلام کو دکھاتے تھے، ائمہ علیہ السلام تصحیح کرتے تھے، اور دوسرے شیعوں کو بتاتے ہیں کہ فلان کتاب صحیح ہے، اس پہ عمل کرو. اور یہ بعض ان میں سے کتابیں ابھی تک ہمارے پاس موجود ہیں. بعض ابھی تک، مثلا کتاب سلیم ہمارے پاس موجود ہے. اصول اس زمانے کے اصول زید نرسی ہیں، بہت سارے اصول ہیں ہمارے پاس موجود ہیں اسی زمانے کے. کتاب مثلا احمد ابن محمد ابن خالد برقی، علی ابن ابراہیم قمی ہے. یہ یا تو خود اصحاب ائمہ علیہ السلام میں سے تھے، یا اصحاب ائمہ علیہ السلام کے ان سے ملے تھے، ان لوگوں ان کی کتابوں سے انہوں نے اخذ کیا. یہ اسی زمانے کی کتابیں. کلینی صاحب بھی بہت سارے اصحاب ائمہ سے ملے تھے، اور کلینی صاحب نے جو احادیث نقل کی ہیں، انہوں نے اس طرح نہیں کہ انہوں نے کسی سے سنا ہے بھائی فلانے نے یہ کہہ دیا چل لکھ دو بھائی، لکھ دو یہ حدیث ہے. انہوں نے سب انہی کتابوں سے جو اصحاب ائمہ علیہ السلام نے لکھے تھے، اور ائمہ علیہ السلام نے ان کی تائید کی تھی، توثیق کی تھی، ان سے انہوں نے کافی لکھی ہے. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے کتابوں سے کتاب لکھی ہے. شیخ توسی رحمہ اللہ نے کتابوں سے حدیث نقل کی ہے، کتاب لکھی ہے. تو اس لیے ہماری جو پاس کتابیں ہیں، احادیث ہیں، یہ نہایت ہی ثقہ ہے. اب یہ ملحد افراد کو پتہ نہیں ہے کہ حدیث کیا چیز ہوتی ہے نا، وہ تو جان چھڑائیں گے کہ بھئی شیعہ سے میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ ان کو شیعہ حدیث کا پتہ نہیں ہے. شیعہ حدیث وہ جانتے نہیں ہیں. وہ بخاری مسلم سے ان میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی ہے، وہ ان کے فائدے میں وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ شیعہ کتب میں اس طرح کردار کشی نہیں ہے، اور ان کو آتا بھی نہیں شیعہ حدیث میں کیا لکھا ہے، تو جان یہی چھڑائیں گے کہ بھئی ہم شیعہ حدیث کو نہیں جواب نہیں دیں گے. بھئی بخاری کو دیکھو کب لکھا گیا ہے، کتاب سلیم کب لکھا گیا ہے. بخاری کب، احمد بن حنبل کب لکھا گیا ہے، وہ کتاب سلیم، دونوں میں زمین. کتاب سلیم امیر المؤمنین علیہ السلام کے حیات میں اس نے لکھی ہے. کتاب سلیم کہاں ہے، بخاری کہاں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. بہن اور آپ کے پاس کوئی اور مزید حکم ہے؟